الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں 7 محلق گناہ۔ اس میں ہم نے بترتیب یعنی ایک کے بعد ایک دیکھا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا 7 محلق گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کسی پہ جادو کرنا یا کروانا یہ بھی 7 محلق گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ پھر ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی 7 محلق گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ پھر ہم نے چوتھی چیز یہ دیکھی کہ سود کھانا یہ بھی محلق گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آئیے ہم نمبر 5 دیکھتے ہیں کہ 7 محلق یعنی انسان کو ہلاک کرنے والے، انسان کو برباد کرنے والے، انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے وہ اعمال جو ہم سماعت کر رہے ہیں اس میں 5واں ہے کہ یتیم کا مال کھانا۔ 7 محلق اور تباہ کن گناہوں میں سے 5واں گناہ ہے یعنی یتیم کا مال کھانا۔ اللہ رب العالمین نے یتیم کے سرپرستوں کو ان کا مال انہیں دینے کا حکم دیا ہے اور اسے خود کھانے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ردی مال اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم بچیوں سے نکاح کر کے انصاف نہ کر سکو گے تو اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کر لو۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم فرما رہے ہیں، یعنی جب یتیم اچھی طرح سے بالغ ہو جائے تو بلا خیانت کمی پیشی کے انہیں ان کا مال پورا دے دو۔ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر اسے ہضم کرنے کی نیت سے نہ رکھو۔ جب اللہ رب العالمین نے تمہیں حلال روزی دی ہے تو حرام کی طرف کیوں جھکتے ہو اور ستھری روزی کو چھوڑ کر گندی روزی کی طرف کیوں رخ کرتے ہو؟ ایک دفعہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو طلاق دینی چاہی۔ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب ام ایوب کو طلاق دینا گناہ ہے، چنانچہ انہوں نے طلاق نہیں دی۔ پھر آگے جو بات فرمائی، کسی کے پاس کوئی یتیم بچی ہو اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہے مگر یہ بھی اندیشہ ہو کہ وہ اسے مہر مثل نہ دے سکے گا تو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اور عورت تلاش کر لے کیونکہ عورتیں بہت ہیں اور نکاح میں تنگی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک شخص کی پرورش میں ایک یتیم بچی تھی جس کے پاس مال بھی تھا اور کھجوروں کا باغ بھی۔
اس نے لالچ میں آ کر مہر مقرر کیے بغیر اسے نکاح کر لیا اور مہر نہیں دیا، اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی۔ میرے خیال میں یہ بھی فرمایا کہ بچی کا اس کے باغ و مال میں حصہ تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو فرماتی ہے کہ اس سے مراد وہ یتیم بچی ہے جو کسی کی سرپرستی میں ہو اور اس کے مال میں حصے دار بھی ہو، اور اس کے سرپرست کو اس کا مال اور اس کا حسن و جمال اچھا معلوم ہوا ہو اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہے مگر مہر میں انصاف مد نظر نہ رکھیں اور اسے پورا مہر نہ دیں، لہذا اس سے نکاح کرنے کی ممانعت بتائی گئی ہے، مگر اس صورت سے کہ مہر میں انصاف سے کام لے اور حکم کیا گیا کہ اپنی پسند کی دوسری عورت سے شادی کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ نے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اتاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی بے مال وغیرہ جمال والی یتیموں سے بے رغبتی مراد ہے۔ اللہ نے لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ اس یتیم سے بھی شادی نہ کرے جس کی طرف وہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے راغب ہے، جب تک کہ مہر میں انصاف مد نظر نہ رکھیں، کیونکہ جب بے مال وغیر جمال والی یتیمہ سے بے رغبتی کرتے ہیں تو مال و جمال والی کو بھی چھوڑ دیں اور دیگر جس عورت سے چاہیں شادی کر لے۔ یہاں پر جو چیز بتائی گئی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یتیموں کے سرپرستوں کو 3 قسم کے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ یتیموں کے مال یتیموں کو واپس کر دو، یعنی جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں اور باشعور ہو جائیں اور مالی معاملات کو خود سنبھالنے کے لائق ہو جائیں تو انہیں ان کے مال سے واپس لوٹا دو تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق انہیں استعمال میں لا سکے۔ دوسرا یہ کہ ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں کوئی گھٹیا چیز نہ دیا کرو، کیونکہ جاہلیت کے دور میں یتیم کے سرپرست یتیموں کا عمدہ مال اور ساز و سامان اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے اور اس کے بدلے انہیں اپنا گھٹیا مال اور حقیر ساز و سامان دے دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ تیسرا یہ کہ اپنے اور یتیموں کے مال غلط ملت کر کے یتیموں کے مال کھانے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ جاہلیت کے دور میں لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی لوگوں کو منع فرما دیا۔ پھر آیت کے آخر میں یتیموں کے مال کھانے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ یتیموں کا مال کھانا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا اندازہ آپ اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور جلد ہی جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کیا وعید فرمائی، یعنی یتیموں کا مال اڑانے پر جو وعید بتائی کہ دیکھو یتیموں کا مال ناحق کھانا پیٹ میں جہنم کی آگ ٹھونسنا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب لوگ بلا وجہ یتیموں کے مال پر ہاتھ صاف کرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ وہ آگ کھا رہے ہیں۔ یہ مال قیامت کے دن ان کے پیٹوں میں آگ بن کر بھڑکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 تباہ کن چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون کون سے ہیں تو فرمایا شرک، جادو، ناحق قتل، سود
خوری، یتیم کا مال کھانا اور لڑائی سے بھاگنا اور بولی بالی معصوم عورتوں پر الزام یعنی تہمتیں لگانا۔ عزیز سامعات، ہم غور تو کریں ان آیتوں پر۔ یتیموں کا مال کھانا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 152 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ فرمایا یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ بجز قابل تعریف طریقے کے، جب تک کہ وہ اپنی بلوغت کو نہ پہنچ جائے، اور انصاف سے ناپ تول پوری رکھو، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف مد نظر رکھو اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد پورے کرو۔ ان تمام باتوں کا تمہیں اللہ رب العالمین تاکیدی حکم فرماتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو ظلم کر کے یتیموں کا مال ہضم کر جاتے ہیں اتری، تو یتیموں کے سرپرستوں نے یتیموں کا کھانا پینا اپنے سے علیحدہ کر دیا۔ اس سے نہ صرف سرپرستوں کو نقصان و مشقت اٹھانی پڑی بلکہ یتیموں کو بھی نقصان ہونے لگا۔ اگر کھانا بچ جاتا تو بیچارے یا تو باسی کھاتے یا پھر سڑ جاتا۔ جب اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت فرمائی۔ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ ان کی مصلحت کی رعایت کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر کھاؤ پیو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ مصلحت کے برباد کرنے والے کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو خوب جانتا ہے۔ تو عزیز سامعات، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ہم یاد رکھیں کہ یتیم کے بالغ اور باشعور ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کرنا ہے، اور یتیم کی خیر خواہی کرنا ہے، نہ یہ کہ اس کے مال کو نقصان اور فضول خرچیوں میں اڑا دو یا اس میں بے جا تصرف کر کے اسے ٹھکانے لگا دو، یعنی وہ بڑے ہونے تک، وہ بالغ ہونے تک اسے پورا خرچ کر ڈالو۔ ایسا عمل کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں نہ تباہ کر ڈالو۔ ہاں، اگر یتیم کا سرپرست خود فقیر ہو اور یتیموں کی دیکھ بھال کی وجہ سے کوئی اور کام نہ کر سکتا ہو تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کے مال سے واجبی طور پر کھا سکتا ہے، یعنی لے سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، مگر صرف اتنا ہی جس کی اس کو ضرورت ہو۔ بے جا استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو مالدار ہو تو وہ ان کے مال سے بچتا رہے، اور جو فقیر ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور پر کھا سکتا ہے۔ یعنی اگر اللہ نہ کرے، اگر ایسا موقع ہم کو آ بھی جائے، اللہ کرے کہ اگر جو مالدار ہے اور کسی یتیم کی پرورش کی ذمہ داری اس پر عائد ہو جائے، آ جائے، تو ایسا نہ سوچے کہ وہ یتیم تو بڑا مالدار ہے، میں اس کے مال میں سے جلدی جلدی کھا لوں، کیونکہ بچے جب سن بلوغت کو پہنچ جائیں گے، جب یہ بڑے ہو جائیں گے، جب یہ جوان ہو جائیں گے، جب یہ 18 سال کے ہو جائیں گے تو اس کا مال اس کو لوٹانا
ہوگا، اس لیے ابھی وقت ہے، میں جتنا چاہوں اس کو مال کو کھا سکتا ہوں۔ ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین نے ہم کو منع فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 7 محلک گناہوں میں سے یہ گناہ بتایا ہے 5واں کہ یتیم کا مال ناحق کھانا، تو اس چیز سے ہم کو بچنا ہے۔ اور جو فقیر ہو دستور کے مطابق واجبی طور پر کھا سکتا ہے۔ اب یہاں فقیر سے مراد یعنی پرورش کرنے والا، جو یتیم کی پرورش کرنے کی ذمہ داری اس نے اپنے کاندھوں پر لی ہے، اس نے اٹھائی ہے، اگر وہ خود غریب ہے، اس کے پاس خود پیسہ ٹکا نہیں ہے، وہ خود کھانا صحیح طور پر نہیں کھا سکتا ہے، تو وہ یتیم کو کیا کھلائے گا؟ تو اس حساب سے اگر وہ چاہے تو یتیم کے لیے اتنا مال لے سکتا ہے جو اس کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، جس پر اس کا اتنا خرچ ہو سکتا ہے۔ تو یہ حدیث ہم نے جانی، اور آیتوں کے ذریعے بھی ہم نے دیکھا کہ یتیم کا مال کھانا 7 محلک گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق، محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں اسے دور فرما دیجئے۔ الہ العالمین جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کو چکانے میں آپ مدد فرمائیے۔ اے الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی نصیب فرما، اور جو روزگار والے ہیں انہیں رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم جو باتیں سن اور سنا رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اے الہ العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔